نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مختصر موضوع ہے کہ محافل نعت کو کیسے ترتیب دیا جائے۔ بہت سارے سامعین و ناظرین کی طرف سے ٹیلی فونک کالز، میسیجز، رابطے کہ آپ اس موضوع پر بھی تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں کہ محافل نعت کو کس انداز کے ساتھ مینیج کیا جائے۔ موجودہ حالات میں کہ جہاں خرافات عام ہوتی جا رہی ہیں، وہ روحانیت، وہ نورانیت، وہ برکات، وہ فیوض، وہ انوار، وہ تجلیات جہاں ختم ہوتے جا رہے ہیں، محافل نعت سے برکت کا وہ جو تصور تھا کہ برکتیں نازل ہوتی تھیں، رحمت نازل ہوتی تھی، اب وہ اثرات، وہ ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ان تمام تر چیزوں کو واپس کیسے لایا جائے، محفل نعت کو کیسے مینیج کیا جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی برسے، اللہ رب العزت کا کرم بھی برسے، اس کا فضل بھی نازل ہو، اس کی رضا بھی نازل ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور سرخروئی اور ہمیں نگاہ شفقت بھی حاصل ہو۔ تو حضرات محترم سامعین و ناظرین، موجودہ جو صورتحال ہے وہ کچھ میں یوں ربائی کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ کہنے والے نے بالکل درست کہا ہے کہ مسجدوں میں شور و غل، ہلہ مچایا جائے گا، مسجدوں میں شور و غل، ہلہ مچایا جائے گا، رفتہ رفتہ ہر گویا نعت خواں کہلائے گا۔ مسجدوں میں شور و غل، ہلہ مچایا جائے گا، رفتہ رفتہ ہر گویا نعت خواں کہلائے گا۔ علم و فن، شعر و سخن، علم و فن، شعر و سخن، مر جائیں گی دانائیاں۔ علم و فن، شعر و سخن، مر جائیں گی دانائیاں، جاہلوں کو ثانی حسان لکھا جائے گا۔ یعنی آج یہ تو تھوک کے حساب سے ثانی حسان پھرتے ہیں، تھوک کے حساب سے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کہنے والے نے بالکل خوب بات کی اور حالات کی صحیح نشاندہی کی ہے کہ مسجدوں میں شور و غل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کے مطابق کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ممبروں پر بندر ناچیں گے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح جہلا جن کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، احادیث نبویہ کا عربی متن پڑھنا نہیں آتا، تشریح، مفہوم، مفاہیم سے واقفیت نہیں ہوتی، وہ لطیفے، جگتیں اور اس طرح کی چیزیں خود بھی جناب کہہ لگا کے ہنستے رہتے ہیں اور سامعین کو بھی ہنساتے رہتے ہیں اور کہہ لگواتے رہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جب بندر ناچ رہا ہو، تماشا دکھا رہا ہو، تو
دیکھنے والے تماشبین بھی پھر اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ تو آج کل یہی حالات ہیں جناب کہ مسجدوں میں شور و غل ہے، اللہ گلا ہے، وہ روحانیت، وہ نورانیت، وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ جو مسجد کا تقدس تھا، مسجد کی اہمیت تھی، مسجد کا مقام تھا، جس مقصد کے لیے مسجد بنی تھی، وہ تو مقصد ختم ہو گیا۔ اب سارا کچھ الٹ ہو رہا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ جناب ہر جو گویہ ہے وہ نعت خواں بن گیا ہے، مراسی جو ہے وہ نعت خواں بن گیا جناب۔ اب ادھر اس کا کاروبار مندہ ہوا، اب دیکھ نہیں رہے جناب کہ باقاعدہ جناب فلمی ہیروز اور اداکاروں کو ادھر کیونکہ دھندا مندہ بند ہو گیا چندہ، اب انہوں نے کہا چلو جناب یہ ایک سٹیج ہے جہاں پہ جا کے جناب اپنی دولت کماتے ہیں۔ اور وہ آپ کو نظر آتے ہیں جناب فلمی فنکار تازہ کلین شیف جناب، وہ محفل نعت سے جناب فارغ ہو کے پھر جناب کسی اسٹوڈیو میں جا کے گنڈاسا ہاتھ میں پکڑ کے جناب وہ فلمی شوٹنگ میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور پھر آج ہر ایک کو جناب وہ ثانی حسان کا خطاب بھی آسانی سے دیا جا رہا ہے، شعر و سخن ختم ہو گیا، دنائی علم اور حکمت ختم ہو گئی، وہ علم اور فن، وہ دنائی جو تھی وہ ساری دفن ہو گئی، مر گئی ہیں۔ اب ہر گویہ، ہر مراسی جناب یا تو وہ واعظ ہے یا خطیب ہے یا پھر وہ نعت خواں بن گیا۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے ہیں ثنا خان مصطفیٰ، اچھے خطیب بھی ہیں، بعمل خطیب بھی ہیں، اللہ کے فضل سے ابھی ہیں دھرتی پر موجود ایسے نیک تینت لوگ ہیں، وہ ثنا خان کی شکل میں ہوں یا واعظ یا خطیب یا عالم دین کی شکل میں ہوں، جن کی وجہ سے اس دھرتی پر بہاریں قائم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جب محفل نعت کا انعقاد کریں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھیں، نیت یہ کریں کہ محفل نعت کے انعقاد سے میرا مقصود یہ ہے، میزبان یہ تصور کرے یا اس میں جانے والا کسی بھی رنگ میں ہو، نعت خواں ہو، خطیب ہو، نقیب ہو، سامعین میں سے جتنے لوگ ہوں، سب سے پہلے نیت یہ کریں کہ ہم جب محفل میں جا رہے ہیں یا ہم محفل سجا رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رسول کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، ہمارے بچوں میں برکت ہو جائے، ہمارے بچے نیک بن جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں۔ نیت یہ کر کے جانی چاہیے ہر ایک شخص کو، بانیان محافل کو بھی، محفل میں جانے والوں کو بھی، محفل کا لنگر تیار کرنے والوں کو بھی، ہر ایک شخص کی جو کسی بھی انداز کے ساتھ محفل نعت میں حصہ ڈال رہا ہے، دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، ان تمام کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں گنبد خضرا کے مکین کا قرب نصیب ہو جائے۔ نیت یہ ہونی چاہیے، اور سب سے مین بات کہ حسن نیت، اچھی نیت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت رکھنی چاہیے۔ اور پھر سب سے مین بات میں بانیان محافل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی شخص بھی اگر محفل نعت کا انعقاد کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے محلے کی مسجد کے ایک جید عالم دین یا خطیب کے پاس جائے اور ان کے سامنے یہ پورا پروگرام رکھے، جی میں محفل نعت کرنا چاہتا ہوں، حضور کی ثناخوانی کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کس عالم دین، مفتی جید عالم بعمل کو میں بلاؤں، با کردار عالم دین کو بلاؤں، با شرع ثناخوان رسول کو بلاؤں، یا ایسے اچھے قاری کو کہ جو آ کے قرآن کی تلاوت کے نور سے ہم سب کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے۔ سب سے پہلے جا کے آپ اپنے علاقے کی مسجد کے مرکزی خطیب کے پاس، عالم دین کے پاس، امام صاحب کے پاس جا کے ان سے رہنمائی لیں کہ بھئی آپ میری رہنمائی کریں، حضرت اس محفل کی سرپرستی بھی فرمائیں، اس محفل کی صدارت بھی فرمائیں، اور آپ فرمائیں کہ کس عظیم خطیب کو، عالم دین کو، اور کس اچھے ایک یا دو ثناخوان رسول با شرع سنت کے تارک نہ ہوں، شریعت کے باغی نہ ہوں، بے نمازی نہ ہوں، شرابی نہ ہوں، زانی نہ ہوں، بد کرداریوں میں، حرام خوری اور حرام کاریوں میں مبتلا نہ ہوں، باشرع ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سنت رسول ان کے چہرے پہ نظر آئے،
سر پہ امامہ ہو، دستار ہو، ٹوپی ہو، واقعتاً معلوم ہو کہ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور سچا عاشق رسول ہے۔ اور نعت جب پڑھیں، جس طرح قاری زبید رسول شہید رحمۃ اللہ علیہ نعت پڑھتے تھے، یار آپ سنیں ان کو۔ میں بلکہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں ناظرین اور سامعین کو کہ قاری زبید رسول شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو نعت خوانی ہے، آپ اس سے سبق حاصل کریں۔ نعت خوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سنیں، اور ان لوگوں کے کردار کو، ان لوگوں کے افکار کو، انہی لوگوں کے جو پرانے ہمارے ثنا خان اور نعت گو شاعر گزرے ہیں، انہی کو اڈاپٹ کریں، ان کے طریقوں کو، ان کی روش کو، ان کے جو حالات و واقعات ہوتے تھے، جو ایک ذوق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، انہی کو اڈاپٹ کریں۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے، لوگ ادب اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے جو بھی محفل نعت منعقد کرنے والا ہو وہ جائے محلے کی امام مسجد سے رہنمائی لے، اور پھر اس کے بعد ایک خوبصورت پاکیزہ جگہ پر محفل نعت کا انعقاد کریں، وہ گھر ہو، حویلی ہو، مسجد ہو، کسی ایسی خوبصورت جگہ پر، پاکیزہ جگہ پر خوبصورت اہتمام کریں، اور کوشش کریں سامعین کو پابند کریں کہ تمام جو ہے لوگ اس میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے وہ باوضو ہوں، سر ڈھانپا ہوا ہو، باوضو ہوں، درود و سلام پڑھتے ہوئے محفل میں تشریف لائیں۔ اور سب سے پہلے ایک اچھا نقیب ہونا چاہیے، ایک اچھا پڑھا لکھا نقیب جو وقت نہ ضائع کرے، ادھر ادھر کی نہ مارے، اور 1.5-2 گھنٹے کا اگر ٹائم ہو تو آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ وہی لے جائے جناب، اپنی کوئی 636 تقریریں ہمیں سنا دے۔ نہیں، خوبصورت سا پڑھا لکھا جینون کسی استاذ کو لے لیں آپ، محلے میں کوئی پروفیسر ہے، کوئی استاذ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی عالم دین ہے، محلے کی مسجد کے خطیب اور امام کو کہہ دیں کہ حضور آپ یہ کام کریں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہوگا، سلجھا ہوا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کس کو کیا مقام دینا ہے۔ آج کل تو نقیب محفل جو ہیں وہ زیادہ رٹو توتے اور خوشامدی وہ پٹھو نظر آتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہیں کہ تگڑی سامی ہے جناب، اسی کے گیت اور اسی کے جناب ترانے اور تعریف و توصیف میں رتب اللسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، محفل نعت کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ ان کے پیسے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان پیسوں کے ساتھ ساتھ وہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ رسول کی طرف سے لعنتیں بھی سمیٹ کے جاتے ہیں۔ وہ تو کوشش کرنی چاہیے ایک اچھے پڑھے لکھے باشرف سلجھے ہوئے نقیب جس کی ڈیوٹی ہو کہ بھائی آپ نے مختصراً تلاوت کے لیے فلاں کو دعوت دینی ہے، اس کے بعد نعت کے لیے ایک شعر پڑھ کے فلاں کو دعوت دینی ہے، ثنا خان کو، اور پھر عالم دین کو۔ کوشش کریں کہ اچھا قاری ہو جو خاص ایک حضور کی سیرت اور صورت کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشادات فرمائے، ایک منتخب سورہ یا آیات مقدسات ان کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد یہ ہے محفل نعت کے انعقاد کا جینون طریقہ، روحانی نورانی طریقہ جو ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ تلاوت شریف کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ بیان کرنا ہے کہ اس قاری صاحب نے جو خوبصورت قرات تجوید کے ساتھ خوبصورت لحن داؤدی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی آواز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کی ہے، پھر اس کا ترجمہ عوام کے سامنے رکھا جائے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ارشادات جناب ارشاد فرمائے، احکامات فرمائے، اور حضور کی صورت اور سیرت کے حوالے سے اپنے محبوب کریم کی کیا کیا شانیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد محفل نعت کا جو دورانیہ کم از کم رکھیں صرف 2 گھنٹے، بس 2 گھنٹے سے زیادہ محفل نعت نہیں ہونی چاہیے۔ تلاوت کے بعد 2 ثنا خان معتبر اچھا پڑھنے والے، خوبصورت پڑھنے والے، با مقصد با معنی کلام پڑھنے والے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے والے، آپ ان کو دعوت دیں کہ وہ تشریف لائیں اور ان سے حضور کی ثنا خوانی سنیں، آپ حضور کی تعریف و توصیف سنیں۔ اور اس کے بعد 2 نعت خوانوں کے بعد پھر خطیب عالم دین، جید مفتی عالم دین، اس سے پھر ان کو کہیں جی 40 منٹ آپ کے پاس ہیں، آپ نے 40 منٹ میں اس موضوع پر آپ نے خوبصورت گفتگو قرآن اور حدیث پر مشتمل، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔
अक़वाल असहाब रसूल की रोशनी में आपने गुफ्तगू करनी है। मौजू आपका ये है, उसी मौजू के अंदर रहते हुए फिर वो खतीब आलिम दीन गुफ्तगू करे, उसमें कोई शोर शराबा ना हो, कोई हुल्लड़बाजी ना हो, कोई उछल कूद ना हो, आराम से सारे तरतीब के साथ बैठे हों, बावुजू हूँ, सरों को ढांपा हुआ हो, अदब और एहतराम के साथ बैठे हों। और फिर खतीब साहब जब गुफ्तगू करेंगे खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत अपने अल्फाज और जुमलों के साथ, आयात मुक़द्दसात की रोशनी में, अहादीस नबविया की रोशनी में अहवाल व वाक़यात जब बयान करेंगे तो फिर महफिल नात पर रंग भी बरसेगा, नूर भी बरसेगा और रूहानियत और नूरानियत की बारिश भी होगी और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा भी हमें नसीब होगी। अल्लामा साहब के खिताब के बाद फिर तमाम अहबाब खड़े होकर हुजूर की बारगाह में मुख्तसरन दरूद व सलाम का तोहफा, दरूद व सलाम का तोहफा, ये भी ना हो कि 4 घंटे वो बैठे रहे और 1 घंटा उन्हें जनाब खड़ा करके रखें और दरूद व सलाम पे जनाब कभी कोई पढ़ रहा है, कभी बीच में से कोई निकल आता है वो शुरू कर देता है, कभी कोई शुरू कर देता है। ये तरीका भी महफिल नात के अदाब के खिलाफ है, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है, ये सूए अदब है कि 1 घंटा खड़ा अवाम को कर दिया, आशिकाने मुस्तफ़ा को पहले 4-5 घंटे उनको बिठाए रखा, अब 1 घंटा उनको खड़ा किए रखा। भाई उनमें कोई अपना माजूर भी हो सकते हैं, कोई बूढ़े भी हो सकते हैं, ज़ईफ भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, कम से कम उनका ख्याल तो करें ना यार आप। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म जारी फरमा रखा था कि भाई कोई इमाम लंबी क़िरात ना करे। क्यों? इसलिए कि पीछे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, माजूर भी होते हैं, उनके आराम का, उनकी सहूलत का ख्याल रखा गया कि क़िरात मुख्तसर की जाए ताकि वो प्रॉपरली आपकी जमात के साथ बाकायदा नमाज पढ़ सकें और फैज़ हासिल कर सकें। यानी फ़र्ज नमाज के बारे में ये हुक्म था। और ये दरूद व सलाम और ये महफिल नात, ये तो एक मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, तो इसका तो हमें बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। मुख्तसर एक ही शख्स हो, कोई सना खान हो, नकीब हो, आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, खतीब साहब हो, कोई भी हो, वो खुद सलातो सलाम पढ़े, मुख्तसर सलाम पढ़े, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें, उसके बाद तमाम हजरात अदब से बैठ जाएं, एक खूबसूरत आवाज़ के साथ कारी साहब ख़त्म शरीफ पढ़ें, ख़त्म शरीफ के बाद दुआ हो, मखसूस अंदाज के साथ दुआ हो, खूबसूरत अल्फाज के साथ दुआ हो और मसनून और दुआएं जो मुरवजा हैं, खूबसूरत दुआएं, मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं, वहाँ से इंतखाब करके वो दुआ की जाए और वतन के लिए, मिल्लत के लिए, इस्लाम के लिए, अहले मोहल्ला के लिए, हाज़रीन के लिए, सामईन के लिए, बीमारों के लिए, कामयाबी के लिए, रिज़्क़ के लिए, फिर दुआ मुख्तसर करके उसके बाद अदब और एहतराम के साथ बिठाकर उनको लंगर तकसीम किया जाए। इसके बाद सबको कहा जाए कि आप अपने अपने घरों में, अगर रात का वक्त है तो कहें जाके आराम से सो जाएं और फिर नमाज फजर के लिए तमाम दोस्त जल्द बेदार होकर सुबह नमाज फजर भी बाजमात अदा करें। यह है महफिल नात के तक़द्दुस का सही तरीका, इनेकाद का सही तरीका कि खूबसूरत अंदाज के साथ महफिल नात अगर करनी है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करनी है, तो फिर इस अंदाज के साथ आपको महफिल नात का इनेकाद करना होगा, इस अंदाज के साथ। अब देखें ना कितने वो खूबसूरत लोग थे यार, कैसे लोग थे। मुझे एक बात याद आ गई कि गुजरांवाला में एक नातिया मुशायरा था, कुछ अहबाब ने वहाँ एहतमाम किया नातिया मुशायरे का। उस नातिया मुशायरे में जो तरह मिसरा था वो ये था कि दिल जिंदा जिससे है, दिल जिंदा जिससे है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। नातिया मुशायरे का जो तरह मिसरा था वो ये था कि दिल जिंदा जिससे है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। अब इस पे हर शायर अपना अपना वो कलाम पेश कर रहा था और ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मरहूम का ये जो है ना नात का एक मिसरा है, उनकी नात लिखी गई नात का एक मिसरा है ये। तो उसी मजमे में, उसी जनाब शौरा के अंदर एक बहुत बड़े शायर शाहिद जालंधरी मरहूम, बहुत बड़े शायर थे शहीद जालंधरी मरहूम, वो भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो वो उठे
اور وہ اٹھ کے مائک پہ آئے. اس نے کہا کہ میرا ضمیر، میرا ادب اور میرا احترام جو حضور کی بارگاہ کے حوالے سے ہے، مجھے اجازت نہیں دے رہا، مجھے اجازت نہیں دے رہا. میرا ضمیر، میرا ادب، میری محبت، میری چاہت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، مجھے اجازت نہیں مل رہی، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس طرح مصرے کو اس انداز کے ساتھ پڑھوں کہ دل زندہ جس سے ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، وہ تمنا تم ہی تو ہو. وہ شاعر شہید جالندری مرحوم کہنے لگے، میں حضور کو اس انداز کے ساتھ کہنے کا، مخاطب کرنے کا روادار نہیں ہوں. نہ میری محبت، نہ میرا ادب، نہ میری اسلامک تعلیمات، نہ میری سوچ، نہ میرا تخیل، نہ میرا تصور مجھے یہ اجازت دے رہا ہے کہ میں حضور کو اس انداز کے ساتھ مخاطب کروں کہ جس میں سوء ادب کا پہلو نکلتا ہو کہ تم ہی تو ہو. قربان جاؤں. پھر انہوں نے اس تم ہی تو ہو کو پھر کس طرح اس مصرے کو اس انداز کے ساتھ بدلا. تو انہوں نے کہا میرا یہ حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ میں حضور کو تم ہی تو ہو کہوں. آپ نے پھر خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا میں اس کو اس انداز کے ساتھ بدلنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ تم ہی تو کہنے کی بجائے آپ نے کہا آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو ہیں. تم کو آپ نے آپ ہی میں بدل دیا. کتنا خوبصورت جملہ ہے جس میں ادب بھی ہے اور جس میں احترام بھی ہے. یعنی جب اس طرح کے شعراء ہوتے تھے کہ اگر انہیں کوئی بھی مصرع ایسا، کوئی بھی لفظ یا حرف ایسا نظر آتا تھا کہ جو سوء ادب ہوتا تھا، حضور کی شان کے خلاف ہوتا تھا، وہ اس کو اپنی نظم ناز سے وہ نکال دیا کرتے تھے. کافیہ ردیف چیجہ نہ ملے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ مصرع، یہ جملہ، یہ حرف حضور کی شان کے خلاف ہے، لہذا یہاں فٹ نہیں ہو رہا. کافیہ ردیف کو سائڈ پہ رکھیں. سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے، افضلیت جو ہے، وہ حضور کی شان اور حضور کی ذات کو دینی ہے. تو انہوں نے وہ تم ہی تو ہو نکال کے انہوں نے پھر کہا آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو ہیں. کتنا خوبصورت رنگ اور ڈھنگ اور آہنگ ان کا. تو اللہ رسول کو بھی کتنا یہ پسند آیا ہوگا، اور اتنا پسند آیا ہے تو آج جناب کافی سالوں کے بعد یہ بندہ ناچیز بھی اس کا ذکر کر رہا ہے. تو ادب جو ہے، ادب محفل نعت میں یہ ہر حالت میں برقرار رکھنا ہے، ہر حالت میں برقرار رکھنا ہے. اسی میں بقا ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں برکت ہے. کوشش کریں جتنے بھی بانیان محافل ہیں، محافلیں سجانے والے، کسی گاؤں محلے بستی شہر میں کوچے میں جہاں کہیں بھی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، کوشش کریں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. بازاری نعت خانوں سے بچیں جن کو آپ لاکھوں روپیہ جن کے اوپر اڑاتے ہیں. آپ کی جو رزق حلال کی کمائی ہے اس کو ان بازاری یا یاری مکاری نعت خانوں پہ مت اڑائیں. یہ اپنی عیاشیوں پہ یار خرچ کرتے ہیں. یار اللہ کے بندو کچھ تو سوچو ذرا. یہی پیسہ اپنے دینی مدرسہ کو دیا ہوتا، اپنی مسجد کے امام کی خدمت کی ہوتی، کوئی محلے میں لائبریری قائم کی ہوتی، کوئی محلے میں ڈسپنسری قائم کی ہوتی، کوئی محلے میں یتیم خانہ قائم کیا ہوتا، کوئی محلے میں یتیم بچوں کے لیے آغوش جیسا ادارہ قائم کیا ہوتا کہ جس میں آپ ان کو اپنی رحمت میں لیتے، اپنی برکت میں لیتے، اپنے سہارے میں لیتے، اپنی آمادگی میں ان کو لیتے. اللہ رسول بھی راضی ہوتا. بجائے آپ سارا پیسہ انہی پہ خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے اللہ رسول کی رضا نصیب نہیں ہوتی. یاد رکھو، یہ بازاری لوگوں کو، فنکاروں کو، گویوں کو، مراسیوں کو، یہ جو جتنا پیسہ لٹاتے ہیں اور پھر وہ جس انداز کے ساتھ آ کے محفل نعت کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اس سے اللہ رسول کی رضا نصیب نہیں ہو رہی، کسی کو بھی نصیب نہیں ہو رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کی رضا ہمیں حاصل ہو، اس سوسائٹی پر، اس محلے پر، اس بستی پر، اس قریہ، گاؤں، شہر، چوک چوراہے پر سامعین پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور نکھار اور سدھار پیدا ہو، تو پھر ہمیں ان بازاری نعت خانوں سے بچنا ہوگا. سوکیانہ اور عامیانہ انداز کے ساتھ پڑھنے والے ان گویوں سے بچنا ہوگا. باشرع، باشرع، باعمل
सना खान मुस्तफ़ा को दावत देनी होगी, और ज़्यादा लंबी चौड़ी बारात, फौज, जफर, मौज को भी दावत मत दें। 2 सना खान, एक अच्छा कारी कुरान, 2 अच्छे सना खान, एक अच्छा खतीब, एक अच्छा आलिम दीन, एक अच्छा मुफ्ती, उसको ज़रूर बुलाना ताकि वो हुजूर की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर आके रोशनी डाल सके और मौजूदा जो हालात है, मुरवजा हालात हाजरा पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में खूबसूरत इस्लाही गुफ्तगू करके ताकि मुआशरे की इस्लाह का सबब बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त हमारे खुतबा उलमा काम कर रहे हैं, इस्लाही गुफ्तगू के हवाले से, फिक्री गुफ्तगू के हवाले से, अकीदा की पुख्तगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, खतीब भी हैं, उलमा भी हैं और मुफ्तियान कराम भी हैं। उन्हीं को दावत दें, उनको दावत दें कि हुजूर तशरीफ लाइए, हमारे पास महफिल नात है, आपका खिताब होगा। आजकल तो बहुत सारी अक्सर महफिल नात में नात खानों की एक पूरी फहरिस्त होती है जनाब, और पूरा जो फ्लक्स होती है वहां जनाब बूथे ही बूथे नजर आते हैं नात खानों के। किसी एक आलिम दीन का खिताब नहीं होता। खुदारा खुदारा बचिए, इस वक्त कौम को नात खानों की जरूरत नहीं है, कौम को उलमा की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, मुफक्किरीन की जरूरत है, मुफस्सिरीन की जरूरत है, मुहद्दिसीन की जरूरत है, मुजाहिदीन की जरूरत है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में क्या सहाबा कराम इस अंदाज के साथ महफिल नात करते थे? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ज़िंदगी के हर पहलू को जनाब समेटा और अपने हाथे में लाए। जिहाद का उनसर भी सबके सामने है, बाकी मुआशरती पहलू भी सामने है, सियासी पहलू भी सबके सामने है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और असहाबे रसूल ने किस तरह सारे मामला तरतीब दिए हुए थे। तो महफिल नात के रंग को, कल्चर को बदलना होगा, खूबसूरत अंदाज के साथ, उसकी असल रूह के साथ, नूरानियत के साथ, रूहानियत के साथ हमें वापस अपने उन राहों पर पलटना होगा जिन राहों के मुसाफिर हमारे अकाबिर थे, अजीम नात गो शोरा थे, अजीम सना खान मुस्तफ़ा थे। कोशिश करें महफिल नात का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे, नमाज इशा के बाद सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद लोगों को आराम का वक्त दें, सोकर नींद पूरी करके, ताकि वो नमाज फजर जो फर्ज है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नफल, मुस्तहब 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर या 4थे नंबर पे कह लें आप। लेकिन हमने जो 4थे या 5वें नंबर पर जो अमल था उसको पहले नंबर पे ले आए, जो पहले नंबर पे था उसको 5वें पे, 6ठे पे ले गए। फर्ज नमाजें जाती हैं तो जाएं, हमें क्या, नमाजों से क्या होता है। तो कोशिश करें महफिल नात को वक्त पे ख़त्म करें, अदब के साथ करें, एहतराम के साथ करें, अच्छे खुतबा, अच्छे उलमा, पढ़े लिखे, बाजारी ना हों, हिर्स व हवस के मारे ना हों, मुका करने वाले ना हों कि जी 40,000, 50,000, 80,000 हमारे अकाउंट में भिजवा दें। यार ये क्या, कौन सा तरीका है? मुझे कोई बता दे कि ये कौन सा इस्लामिक तरीका है कि जी अपने पहले अकाउंट में 40,000, 80,000 मंगवाए जा रहे हैं, और फिर जनाब ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि पैसे मंगवा के ऐन उसी महफिल के दिन जनाब मिज़बान को फिर ब्लैकमेल भी किया जाता है, किस अंदाज के साथ ब्लैकमेल किया जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे तफसीली गुफ्तगू होगी, और जो ब्लैकमेल करते हैं इंशाल्लाह उनको भी सामने लाया जाएगा कौम को, कि कौम इन बहरूपियों से बचे, इन मदारी और बाजारी और अयारी जनाब बिखेरने वाले इन गवैयों और मरासियों और वाइजीन से जनाब और नात खानों से कौम बचे, अपने आप को बचाए, अपनी नस्ल को बचाए, अपने ईमान को बचाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर खूबसूरत अदब और एहतराम के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ महफिल नात का इनेकाद करेंगे, महफिल नात को सजाएंगे, इससे बरकत भी नसीब होगी, इससे रहमत भी मिलेगी, रिस्क में भी बरकत होगी, अल्लाह रज़ा की खुशनुदी, अल्लाह रसूल की खुशनुदी भी नसीब होगी, और फिर फरिश्ते भी खुश होंगे, और फिर औलिया कामिलीन भी खुश होंगे, असहाब रसूल भी खुश होंगे। अगर हमने महफिल नात के अदब को उसी अंदाज के साथ
جو रसूलुल्लाह के ज़माने में, असहाब रसूल के ज़माने में, अकाबिर औलिया के ज़माने में जिस तरह महफ़िल नात का इनेकाद होता था और उसमें फिर जो कुछ बयान किया जाता था, कोशिश करें उम्मत को कुछ डिलीवर करें। ये ना हो कि बस सारी रात उछल कूद और इधर उधर की चीज़ें, मन घड़त किस्से कहानियाँ सुना के कौम का वक्त बर्बाद किया जाए। ये कौम बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है, ये मजमा, इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। कोई अल्लाह रसूल की बात, कोई सीरत की बात, कोई हुजूर की सूरत की बात, कोई फ़िक्र की बात, कोई नज़रिए की बात, कोई अकीदे की बात इनके दिमागों में, इनके जहनों में रास्ते करना वक्त की बड़ी अशद ज़रूरत है और वक्त का तकाजा भी है कि उम्मत को इन अंदाज के साथ जगाया जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको महफ़िल नात का अदब और एहतराम और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ 2 घंटे के दौरानिए पर मुश्तमिल महफ़िल नात के इनेकाद की तौफ़ीक अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारी कौम को शऊर अता फरमाए, हमारी कौम को नूर अता फरमाए, हमारी कौम को सुरूर अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।